السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ وہ خطوط ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے دور کے بڑے بڑے حکمرانوں شہنشاہوں کے نام لکھے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خطوط کا جواب دیا ہے۔ تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم میں وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور شہنشاہ روم ہرقل کے نام ایک خط بھی لکھ دیا۔ اس میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت حق دی۔ بہرحال وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط روم کے دربار میں بادشاہ اور اراکین سلطنت کے سامنے پڑھا۔ دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ و رسول خدا کا خط، عظیم روم ہرقل کے نام، ہدایت کی راہ پر چلنے والے پر سلام۔ میں آپ کو دعوت اسلام دیتا ہوں، اسلام لے آئیں تو سلامت رہیں گے، خدا دگنا اجر دے گا، اور اگر انکار کیا تو ساری مملکت کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو ہم سب میں مسلم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کریں اور نہ اس کا شریک مانیں، نہ خدا کو چھوڑ کر کسی کو پروردگار بنائیں۔ اگر اس کے بعد بھی لوگ روگردانی کریں تو مسلمانوں کہہ دو، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ دوستو، ہرقل نے تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا اور ان کی بڑی عزت کی، جبکہ ابو سفیان مسلمانوں کی مخالفت کے لیے وہاں پر پہلے ہی موجود تھا، لیکن وہ ناکام و نامراد رہا، اور شہنشاہ روم ہرقل نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جواب روانہ کیا۔ ہرقل کا جواب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ آپ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد مکتوب گرامی لایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول خدا ہیں جیسے ہم نے انجیل کی بشارت عیسوی میں پڑھا ہے۔ میں نے روم کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، مگر وہ نہیں مانتے۔ اگر مان لیتے تو انہی کے لیے مفید ہوتا۔ میری تمنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، خدمت کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا۔ دوستو، اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہرقل کا دل چاہتا تھا کہ وہ دین اسلام قبول کر لے، لیکن رعایا کے خوف سے وہ ایسا نہ کر سکا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بڑے ادب و احترام سے سنا تھا اور بڑی عاجزی و انکساری سے اس کا جواب دیا۔ اور جب کلبی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا حسن سلوک بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، مگر سماجی مجبوریوں کے پیش نظر ایسا نہ کر سکا۔ دوستو، ایران کے بادشاہ کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران میں دعوت حق کے لیے خط لکھا، اس وقت وہاں پر خسرو پرویز کی حکومت تھی، جو یمن کا فاتح تھا اور ایران اور اس کے مضافات کے باسی بدھ مت کے پیروکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کے نام ایک خط لکھوایا اور عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ دوستو، خط کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، فارس کسرا کے نام۔ ہدایت کے شاہراہ پر چلنے والوں پر سلام، اور اس پر سلام جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو مانے اور یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ و رسول خدا ہے، جنہیں تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ ہر زندہ کو ڈرائیں۔ اب اللہ کا حکم کافروں پر نافذ ہو چکا، اسلام لاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر نہ مانا تو پھر سارے کافر مجوسیوں کے گناہ تمہارے سر ہوں گے۔ کسرا نے خط پڑھا یا نہیں، بہرحال سفارت کو رد کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیع کی، توہین کی۔ جواب میں ایک خط لکھا جس سے ریشم کی تھیلی میں مشک وغیرہ لگا کر بند کر کے تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے بغیر واپس کر دیا اور فرمایا، مجھے معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے والی پہلی قوت ابو سفیان اور ابو جہل کی فوج تباہ ہو گئی۔ مدائن، ایوان اور دجلے کا پانی گواہ ہے کہ چند دن میں تختہ بن گیا اور اسلام اسی ایران کے راستے چین، جزائر، ہند اور سندھ پہنچا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا خط بنام بادشاہ حبشہ کے فرمانروا کا نام اسحما بن ابجر نجاشی تھا۔ مسلمان کفار کے ہاتھوں تنگ ہو کر ہجرت کر کے اسی کے دربار میں پہنچے تھے، اور کفار نے یہاں پر بھی مسلمانوں کی مخالفت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی، جس سے نجاشی پر بڑا اثر ہوا اور اس نے کفار مکہ کو نا امید و نامراد واپس لوٹا دیا اور مسلمانوں کی مہمانداری کی۔ بہرحال جب مسلمانوں کی حالت بہتر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو بھی ایک خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی۔ خط لے جانے کا کام عمرو بن امیہ ضمیری کے سپرد کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس کا متن اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب، نجاشی حبشہ کے نام۔ ہدایت قبول کرنے والے پر سلام۔ میں اس اللہ کی حمد
خود کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ملک و قدوس و سلام و مؤمن و مہیمن ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام روح اللہ و کلمت اللہ تھے۔ میں نے مریم پاک و بے شوہر کے سپرد فرمایا، اور عیسیٰ متولد ہوئے جسے اس نے آدم کو اپنے دست قدرت سے خلق فرمایا۔ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، اس کی فرما برداری کرو، میرا کہا مانو، جو میں لایا ہوں اس پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اور تمہاری فوجوں کو اللہ عز و جل کی طرف متوجہ کرتا ہوں، میں حق تبلیغ و خلوص ادا کر چکا، میری نصیحت و پر خلوص بات مانو۔ ہدایت پرستوں پر سلام۔ دوستو، نجاشی پہلے ہی سے اسلام کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اسے جیسے ہی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹے وارہا کو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا اور عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو میں خود حاضر ہو جاؤں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال پر دعائے خیر کی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان اسلامی تاریخی واقعات سے سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔